बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम काफ़ी चीज़ों पर बात करेंगे, बिलखसूस किस तरीके से बलूचिस्तान में नौजवान जहनों को जहन साजी करके बलूचिस्तान के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है, उस पर थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं मरवा बलोच। आइए उनसे बात करते हैं। मरवा, अस्सलाम वालेकुम। मरवा, बलूचिस्तान में बच्चों को फ़िदाई और जो दूसरे तरीके के गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें यूज़ करने की बहुत सारे इंकशाफात आ रहे हैं कि कैंप्स बनाए जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें आप इनको किस नज़र से देखती हैं? देखिए, ये जो BLA के बुज़दिल दहशतगर्द है, आज अगर ये बलूचिस्तान के मासूम बच्चों को खुदकश बना रहे, उन्हें फ़िदाई बना रहे, तो मैं इन सब की ज़िम्मेदार दहशतगर्द महारंग लांगो और BYC की दहशतगर्द तंजीम को समझती हूँ। आज अगर बलूचिस्तान के मासूम बच्चे BLA के हाथों खुदकश बम्बार बन रहे हैं, तो इनकी जहन साजी भी दहशतगर्द महारंग लांगो और BYC की दहशतगर्द तंजीम ही कर रही है। ये वही औरतें हैं जो उन्हीं बुज़दिल दहशतगर्दों की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, और ये बलूचिस्तान के हर उस बच्चे को जहन्नुम वासिल होते हुए देखना चाहते हैं, जिस तरह इनके अपने दहशतगर्द भाई, अपने दहशतगर्द बाप हुए हैं। देखिए, अगर इनके दहशतगर्द भाई और बाप जहन्नुम वासिल हुए हैं तो वो दहशतगर्द थे, उनके खून में इतनी कमजरफी थी, उनके खून का रंग तो सुर्ख नहीं था, काला ही था, तभी वो इस तरह जहन्नुम वासिल हो गए। तो ये इनकी बहनें, इनकी बेटियां भी आज उसी नक्शे कदम पर चल रही हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उनके अंजाम को भी ज़रूर देखेंगे। देखिए, आज ये बात मैं अल्फन कह सकती हूँ कि दहशतगर्द महारंग लांगो और BYC की दहशतगर्द तंजीम की ये चाल है, ये इन्हीं की चाल साजी है। हिंदुस्तान ने इन्हें हमारे मासूम बच्चों को जहन साजी करने का टास्क दिया है कि हमारे मासूम बलूचिस्तान के बच्चों को दूर दराज ले जाकर इनके ब्रेन वॉश करते हैं, फिर इन मासूम बच्चों का सारा डेटा इन BLA के बुज़दिल दहशतगर्दों को देते हैं, फिर वो इन्हें चुन चुन करके एक एक करके इन्हें पहाड़ों में लेकर जाते हैं दहशतगर्दी करने के लिए। देखिए, आज अगर दहशतगर्द महारंग लांगो जेल में सुकून से रह रही है, आज अगर उसका दहशतगर्द भाई अपने घर में सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है, दहशतगर्द नासिर अल-कराज बलूचिस्तान की फ़िज़ाओं में इज़्ज़त और राहत की सांस ले रहा है, तो इसकी दहशतगर्द बहन को शर्म आनी चाहिए कि वो बलूचिस्तान के मासूम बच्चों को खुदकश बम्बार बना रही है, वो बलूचिस्तान के मासूम बच्चों को फ़िदाई बना रही है। देखिए, मैं अपनी रियासत से अपील करती हूँ कि ये वही दहशतगर्द है, ये वही उनके सियासी प्रॉक्सीज़ है जो बलूचिस्तान के बच्चों को ख़त्म करना चाहते हैं, जो हमारे आने वाले कल को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इन पर भी किसी किस्म की रहम खानी की ज़रूरत नहीं है, इन पर भी रहम खानी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो हमारे आने वाले कल को ख़त्म करना चाहते हैं, हमें उन्हें आज ख़त्म कर देना चाहिए। और इस सब के पीछे हमें पता है कि बशीर ज़ेब जैसा किरदार है, वो काफ़ी तुर्बत की बात करूँ, खुजदार की बात करूँ, कोयटा की बात करूँ, उधर काफ़ी तालीमी इदारे हैं जिनको ये अपने जहन साजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बशीर ज़ेब अभी इंसानी दायरे से निकल रहा है? देखिए, ये BLA और बशीर ज़ेब इंसान कहलाने के तो काबिल ही नहीं है, इन्हें कौन इंसान कहता है? दहशतगर्द बशीर ज़ेब तो पहाड़ों का एक वहशी दरिंदा है, एक मफरूर जहन्नुमी भगौड़ा है। वो तो मैं तो उसे जंगल के जंगली जानवरों में भी शुमार नहीं करूंगी, वो तो उनसे भी गया गुजरा है। देखिए, ये जो BLA के बुज़दिल दहशतगर्द है, ये कुछ महीने पहले अपनी दहशतगर्दों की माँ दहशतगर्द महारंग लांगो को बलूचिस्तान के कोने कोने में ले जाते थे, बलूचिस्तान के हर दूर दराज इलाके में बेचते थे, और उनकी दहशतगर्द माँ महारंग लांगो अपनी चमगादड़ जैसी शक्ल लेकर चली भी जाती थी उन मासूम नौजवानों का खून चूसने, उन मासूम माओ बहनों का खून चूसने। वो उस टाइम हिंदुस्तान के टुकड़ों के पैसों से खरीदे हुए बलूची सूट का इस्तेमाल करती थी, वो बिरावी और बलूची ज़ुबान का इस्तेमाल करती थी, वो उनके साथ बैठकर, उनकी माओ बहनों के साथ बैठकर वो मगरमच्छ के आंसू बहाती थी, उन नौजवानों को मुल्क का दुश्मन बनाती थी, उनके दिल में बुग़्ज़, नफरत और मक्कारी भर देती थी। वो बातें उनके साथ करती थी जो आज तक हुई नहीं। वो उस तरह की मन गढ़ंत कहानियां उनको सुनाती थी जो शायद उसके वहशी नुमा दिमाग में भरी हुई थी। देखिए, जो BLA के बुज़दिल दहशतगर्द है, ये इंतहाई बेगैरत है, ये इंतहाई बेशर्म है, ये इंतहाई दरिंदे है। ये अपनी दरिंदगी और दहशतगर्दी फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हमारी रियासत को, हमारे फ़ौज को भी इन पर किसी किस्म की रहम खानी की ज़रूरत नहीं है, इन्हें जहन्नुम वासिल कर देना चाहिए और इनके सियासी चेहरों को भी लगाम देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि बुराक डिजिटल कोई प्रोपेगेंडा बेस्ड चीज़ चला रही है बलूचिस्तान के खिलाफ। आप बताएं कि हम तो बंदूक के बजाय कलम और किताब
ہاتھ میں دینے کی بات کرتے ہیں بلوچستان کے نوجوان کے, اور بلوچستان کے حقوق پر بھی کافی باتیں کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے اصل میں یہ چلا رہے ہیں, انسان سوز کام یہ کروا رہے ہیں ہمارے بلوچ عوام سے, اسپیشلی میں اسٹوڈنٹس کی بات کروں؟ دیکھیے براق ڈیجیٹل تو بلوچستان کی اصل آواز ہے. براق ڈیجیٹل سے ہی تو یہ لوگ اپنی اصلیت کو, اپنے آئینے کو, اپنے وحشی نما چہرے کو دیکھ پا رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں. تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ غمی سی بات کا ہے کہ براق ڈیجیٹل کو تو بلوچستان کی یوتھ سن رہا ہے. براق ڈیجیٹل تو ایک مضبوط آواز بن چکی ہے. جس طرح ہم نے ان کا آئینہ دکھایا, جس طرح ہم نے ان کو پوری دنیا میں بے نقاب کیا, جس طرح ان کے وحشی نما درندے چہرے ہم پوری دنیا کے سامنے لے کر آئے, آج تک یہ بڑے بڑے اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے سیاستدانوں نے نہیں کیا. آج تک انہوں نے ان کا آئینہ ان کو نہیں دکھایا, آج تک انہوں نے ان کی اصلیت کو دنیا کے سامنے نہیں رکھا. تو یہ کیوں ان کو ہم سے تکلیف نہیں ہوگی؟ دیکھیں ہم لوگ یہاں بیٹھ کر بلوچستان کے عوام کو, ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو حق اور سچ کی آواز بنا رہے ہیں. ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو وطن سے محبت سکھا رہے ہیں. ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو وطن سے, ملک سے, عوام سے دوستی کا پیغام دے رہے ہیں. ہم دہشت گرد مہرنگ لنگوں کی طرح بلوچستان کے نوجوانوں کو پہاڑوں کا علاقہ تو نہیں دکھا رہے, پہاڑوں کا رستہ تو نہیں دکھا رہے. ہم دہشت گرد مہرنگ لنگوں کی طرح بچوں کو, نوجوانوں کو دہشت گرد تو نہیں بنا رہے, فدائی تو نہیں بنا رہے. ہم ہماری معصوم بلوچ ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو خودکش بمبار تو نہیں بنا رہے. دیکھیے براق ڈیجیٹل تو بلوچستان کی اصل آواز ہے, اور براق ڈیجیٹل کا کارواں اسی طرح چلتا رہے گا. اور ہم انشاءاللہ اسی طرح براق ڈیجیٹل پر بیٹھ کر ان وحشی درندوں کو, ان کے سیاسی چہروں کو, ان کے دہشت گردوں کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے انشاءاللہ. مراب اگر میں فنڈنگ کی بات کروں ان کی, تو راکی بھی حالیہ دنوں میں کافی بڑی فنڈنگ پکڑی براستہ دبئی جو جا رہی تھی, اور اس سے ملتے جلتے اور بھی بہت سارے چیزیں جو پکڑی ہیں. ٹرانزیکشنز کی اگر بات کروں, آپ کو نہیں لگتا کبھی کوئی شک نہیں رہ گیا کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے رہا ہے اور انڈیا ہے؟ دیکھیں ان کے فنڈنگ پر اب کس کو شک ہے, ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں دہشت گرد مہرنگ لنگوں اور BYC کی دہشت گرد عورتیں بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جا کر مجبور نوجوانوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں پہاڑوں میں بھجواتے ہیں. وہ لڑکے ہوتے ہیں جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہوتا, ان کے پاس پہننے کو جوتا نہیں ہوتا, ان کے گھروں میں راشن تک نہیں ہوتا. ان کی مجبوری کا فائدہ دہشت گرد مہرنگ لنگوں اٹھاتی ہے اور اپنی دہشت گردی پھیلانے کے لیے سب کرتے ہیں. دیکھیں آج اگر مہرنگ لنگوں نے جس طرح بلوچستان میں دہشت گردی پھیلائی, جس طرح اس نے نوجوانوں کو ورغلایا, ذہن سازیاں کی, بیٹیوں کی مستقبل داؤ پہ لگا دیے, آج وہ جیل میں بند ہے. اس کی بہن اسی کی مانگ کر رہی ہے, اس کی بہن کے منہ پر صرف تھپڑوں کی برسات ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو دہشت گرد مہرنگ لنگوں ہے, یہ جو BYC کی تمام دہشت گرد تنظیم ہے, یہ جو بڑے بڑے جلسے اور جلوس کرتی ہے, یہ جس طرح کے اسٹیج بلوچستان میں سجاتی ہے, جس طرح کے بڑے بڑے مائکس لے کر آتے ہیں, جس طرح کے یہ وہاں پہ ڈرامے کرتے ہیں, جس طرح کی نعرہ بازی یہ کرتے ہیں, تو ان سب کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں دہشت گرد مہرنگ لنگوں مجبور نوجوانوں کا, مجبور ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا فائدہ اٹھاتی ہے. ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کے ہاتھ میں 5,000 تما کر انہیں کہتی ہے آ کے ہمارے جلسے اور جلوسوں کو سنو, ان میں شامل ہو, ہمارے بغاوت بھرے آواز میں, ہمارے بغاوت بھرے نعرے میں نعرہ بازی کرو. دیکھیں دہشت گرد مہرنگ لنگوں کچھ بھی نہیں ہے, ایک سیاسی کٹ پتلی ہے دہشت گرد مہرنگ لنگوں. اور یہ جو چند منافق چہرے ہیں BYC کی بدتمیز بے شرم عورتیں, یہ لوگ چند سال پہلے ہی انہی سیاستدانوں کی چاپلوسی انہوں نے کی تاکہ ان کو نوکریاں ملے, تاکہ یہ لوگ تھوڑے پیسے فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو. اور دہشت گرد مہرنگ لنگوں نے تو خود ہی ریاست کے ہی اسکالرشپ کے پیسوں سے اس نے تعلیم حاصل کی, پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے, لیکن اللہ کی لعنتیں اس پر ایسی پڑی کہ وہ آج ایک دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے آگے بھی ہندوستان ہے, ان کے پیچھے بھی ہندوستان ہے, ان کے سروں پر مسلط بھی اس وقت ہندوستان ہے. صرف چند ٹکڑوں کے لیے انہوں نے اپنا ضمیر بھی بیچ دیا, اپنی عزت بھی بیچ دی, بلوچوں کا نام بھی بگاڑ رہے ہیں صرف کس لیے ان کو پیسے ملے. ان کی آنکھوں میں صرف فورن کنٹریز کے بڑے بڑے ویزا نظر آ رہے ہیں, ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے, ان کو ڈالر نظر آ رہا ہے. دیکھیں حرام کی کمائی کبھی انسان کے پاس نہیں رہتی, وہ اس نے اڑ جانا ہے. ان کے ہاتھ آج بھی خالی ہیں, کل بھی خالی رہیں گے, اور ان کے آنے والی سانسوں تک, آخری سانسوں تک بھی خالی رہیں گے. ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا. یہ صرف ہندوستان کا ایک ڈرامہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ختم ہو جائے گا, ان کے سیاسی چہروں کے ساتھ, ان کے ان بے غیرت بزدل سانپوں کے ساتھ. بالکل. مروہ آپ خود بلوچستان سے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ بلوچستان کے جو بچے ہیں بچی ہیں ان کو کوئی پیغام دیں کہ ان کے ان ہتھ کنڈوں سے بچیں اور دور رہیں.
ایتنا بلوچستان عوامی صرف نہ پانی خواوا دا دہشت گردی نیاڑی دا منافقنگ نیاڑی ارا اینو جیل ٹی بندے دا نہ 4-5 چاپلوسنگ نیاڑی اینو ارا جیل ٹی بندو دا صرف تینا ڈرامہ تے کی صرف تینا ضرورت کی بلوچستان ٹی دہشت گردی پھیلائے پھر دا ہمیشہ دہشت گرد تا سہولت کاری کریر دا ہمیشہ دہشت گرد تا موٹیویٹ کریر او تے پیسہ ترفیر ہنڈیا تو نوت کی عید کریر او تے دا مہنگائیں گا اسلحات ترفیر دا انتہائی بے شرمو دا صرف تینا مفاد تے کی دا گڑاتے کرسو دا کرامات صرف اناس اور اینو دا جیل ٹی بندو ایتنا ریاست نہ شکر ادا کیوا کہ دا اینو جیل ٹی بندو اور بلوچستان نہ فضا اینو صاف ہے دا بے شرمنگ نیاڑی ارا بلوچستان ٹے دہشت گردی پھیلائے فے ارا بلوچستان ٹے بزدلی پھیلائے فے خون ریزی پھیلائے فے اینو دا جیل ٹی بندی باس شکر ادلانی ادا کیوا ارا طریقہ دا ہندوستان نہ ڈول چاپ کرے دا صرف دنا انا دیکھ بچانو دا تینا مون چپانٹ کنے دا بے شرمنگ نیاڑی نا اچو دیس اف دس بلوچستان ٹے بائی دینا ریاست دا تا فائنل فیصلے کے دا تی دکا ٹینن تینا بلوچستان انکشن اور دا تا ارا سہولت کار کو ارا دا تا فیملی کروڑ دا تا زندانو ارا تماشا تے دا کرسو دا تا شناختی کارڈ تے بلاک کے دا پاسپورٹ ات بلاک کر دا تا اکاؤنٹ ات بلاک کر دا تے پاکستان شہریت تے دا تم پولر دا بے ضمیر کا قابل افس کی دا تم پاکستان شہریت مرے دا بلوچستانی پاننگر دا بلوچ پاننگر دا صرف بے شرم و انڈیا نہ ٹکڑوں تے پلائنگو کنگ کو ارات انجام دا سبسو نے اور نہ افواج پاکستان نہ بہادرنگ مارک دا تا آستین نہ ساپک ارا دا بی اللہ نہ بزدلنگ دہشت گردک مشتا کونڈا تے تے نے ڈکانو او تو یونم جہنم واصل مریرا لیکن دارا تا دا سیاسی چہرہ کو دا مارنگ لانگو نہ 4 چاپلوسنگ نیاڑی ارائنو اور تو نوار بلوچستان کوٹ تے نعرہ بازی کیرا ارا بغاوتی نو نمائش کرسو اور تے بے غیرتی تے او نعرہ خلیرا اور ڈرامہ کرسو وہ صرف انا شان سو نن ٹسن مس مفن نم بے شرم نن ایت نخلو کا فنن صرف تے بوزتن چپانٹ خوانا تبھی نن سیدھا مرینا یا نن انسان مرینا ایتے نہ ریاست تن اپیل کیوا دا تا فائنل فیصلے کر نہ مزید نہ زندہ رہیں گے نہ قابل نہ ہی دندناتے ہوئے نہ بلوچستان نہ روڈ تے چھریں نہ قابل دا صرف جیل تلائے کو مرحبا بہت بہت شکریہ. یہ ناظرین آپ بلوچستان کی بیٹی اور بلوچ کو سن رہی تھی, انہوں نے بتایا کس طریقے سے بلوچستان میں بچیوں کی اور بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اور تعلیمی اداروں کو بھی وہ اپنے ان جو غیر رسمی ہتھکنڈے ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے جو بلوچستان کے نوجوان ہیں یا پھر چھوٹے بچے ہیں جو اسٹوڈنٹ اسکول گوئنگ یا پھر کالج جاتے ہیں, ان میں بھی اتنا شعور آئے گا کہ وہ ان کو پہچان سکے اور ان چیزوں سے دور رہیں اور اپنے فیوچر پہ زیادہ فوکس کریں. اس امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.